TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ اونٹیریو کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کینیڈا کا قومی ترانہ اردو زبان میں بھی اب پڑھا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے شہر مارخم میں اب قومی ترانہ اردو میں بھی گایا جائے گا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اردو کو کینیڈا میں ثانوی زبان کا درجہ حاصل ہے اور اسی وجہ سے اونٹیریو کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کینیڈا کا قومی ترانہ اردو زبان میں بھی اب پڑھا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ مشہور پاکستانی موسیقار سہیل رانا نے کینیڈا کے قومی ترانے کو اردو زبان میں ترتیب دیا ہے، جبکہ کینیڈا کے اردو زبان میں قومی ترانے کو کینیڈا میں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ معروف پاکستانی کینیڈین موسیقار سہیل رانا نے کینیڈین اردو ترانے کی موسیقی ترتیب دی ہے اور اسے پاکستانی کینیڈین کمیونٹی میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن نے کینیڈا کی حکومت سے درخواست کی تھی کہ مردم شماری 2021 میں اردو زبان کو بطور انفرادی قومی زبان شامل کیا جائے، جبکہ ماں بولی کے خانے میں پنجابی شاہ مکھی اور پنجابی گورمکھی کا علیحدہ زبانوں کے طور پر اندراج کیا جائے۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی کینیڈین شہریوں کی تنظیموں نے ہائی کمیشن کو اردو کو بطور قومی زبان جبکہ پنجابی کو مقامی زبان کے طور پر اندراج کرانے کی کوششیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں شہریوں کو مذہبی علامات پہننے سے روکنے کا بل جمعرات کو پیش کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں شہریوں کو مذہبی علامات پہننے سے روکنے کا بل جمعرات کو پیش کیا جائے گا۔ جمعرات کو پیش کی جانے والی قانون سازی میں کینیڈا کا صوبہ کیوبیک ملازمین کو کام کے اوقات کے دوران مذہبی علامتیں پہننے پر پابندی عائد کرے گا۔ اس متنازع اقدام کے تحت تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی مسلمان خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جو حجاب پہنتی ہیں یا دیگر سر ڈھانپتی ہیں۔ مجوزہ قانون صوبے کی دائیں طرف جھکاؤ والی اتحاد ایونر کیوبیک وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ تصادم کے راستے پر ہے، جو مذہبی آزادی کو فروغ دینے والے وفاقی انتخابی سال میں کیوبیک کے ساتھ ایک اہم میدان جنگ ہے۔ ٹروڈو نے جمعرات کو ہالیفیکس میں نامہ نگاروں کو بتایا، یہ میرے لیے ناقابل قبول تصور ہے کہ آزاد معاشرے میں ہم شہریوں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو قانونی حیثیت دیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے عوامی کارکنوں کو اساتذہ، ججوں اور پولیس افسران سمیت اتھارٹی کے عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ اس میں بنیادی طور پر فرانسیسی بولنے والے صوبے میں موجودہ سرکاری ملازمین کو استثناء حاصل ہے۔ کیوبیک کی حکومتیں برسوں سے سیکولر معاشرے کو مستحکم کرنے کی کوشش میں سرکاری ملازمین کو حجاب، پگڑی اور دیگر مذہبی علامات پہنے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیوبیک میں کسی کو بھی عوامی خدمات دینے یا وصول کرنے پر مکمل چہرہ ڈھانپنے پر پابندی 2017 میں منظور کی گئی تھی، لیکن اسے کینیڈا کے ایک جج نے گزشتہ جون میں معطل کر دیا تھا۔ کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو نے صحافیوں کو بتایا کہ اس بل میں ہماری اقدار کی نمائندگی ہوتی ہے اور یہ اہم ہے۔ صوبائی حکومت کے اس اقدام کی مختلف مذاہب کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ کینیڈین مسلمانوں کی قومی کونسل نے کہا ہے کہ اس سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہری بنا دیں گے اور مسلمان خواتین پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ یہودی گروپ نے اس بل کو کوئکرز کے بنیادی حقوق اور آزادی پر حملہ قرار دیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا طویل عرصے سے جاری اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ مارک گارنیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اسرائیلی ہم منصبوں سے کہا ہے کہ مشرقی یروشلم میں بے دخلی، انہدام اور بستیوں کی تعمیر بند ہونی چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور خطے میں تشدد کو روکا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے 5 روزہ دورے کے اختتام پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مارک گارنیو کا کہنا ہے کہ کینیڈا طویل عرصے سے جاری اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مئی میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جنگ کا تازہ ترین دور ختم ہونے کے بعد مزید کئی نازک اور اہم قلیل مدتی مسائل موجود ہیں۔ گارنیو کا کہنا ہے کہ 11 روزہ جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کا حصول ایک ترجیح ہے، جس میں حماس کے زیر انتظام انکلیو میں 230 افراد ہلاک اور متعدد مکانات اور دیگر بنیادی ڈھانچے تباہ ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں 12 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے تھے جو مشرقی یروشلم میں فلسطینی اکثریت والے محلے سے متعدد خاندانوں کو بے دخل کرنے کے اسرائیلی منصوبوں پر
جھڑپوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ گارنیو نے اسرائیل جانے سے قبل گزشتہ ہفتے اردن میں مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز کیا تھا، جہاں انہوں نے ملک کے نئے وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے ملاقات کی تھی۔ گارنیو نے آج مغربی کنارے آمد کے ساتھ اپنا دورہ ختم کیا، جہاں انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے سینئر اراکین سے ملاقات کی۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے بھی کینیڈا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب انٹرنیشنل ٹریولز کے لیے بھی کینیڈا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں اب کینیڈا آ سکیں گے۔ اب انہیں قرنطینہ بھی اختیار نہیں کرنا پڑے گا اور انہیں فوری ملک میں انٹری دے دی جائے گی۔ بیرون ممالک سے آنے والوں کو ایئرپورٹ پر اپنا ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہوگا۔ 5 جولائی سے کینیڈا نے تقریباً 16 ماہ کی سخت سفری پابندیوں کے بعد بالآخر سفری قوانین میں نرمی کرنا شروع کر دی ہے۔ ابتدا میں یہ رعایت صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے، وہ تمام کینیڈا سفر کرنے والے افراد جو مکمل طور پر کینیڈا کی منظور شدہ ویکسینز کی مکمل خوراکیں لگوا چکے ہیں، کینیڈا میں حکومت سے منظور شدہ ہوٹل میں 3 دن کے قرنطینہ سے مستثنیٰ ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,17,639 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,368 ہو گئی ہیں، جبکہ 13,85,459 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,45,973 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,215 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,75,195 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,218 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,236 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,303 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,790 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,759 ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مضبوط پوزیشن کے باوجود طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مضبوط پوزیشن کے باوجود طالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ برطانوی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان نے بتایا کہ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد ہم نے بیشتر علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن ہونے کے باوجود مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے عندیہ دیا کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت سے مذاکرات میں تیزی آئے گی۔ آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے۔ افغان طالبان کے تحریری امن منصوبے کے بیان کا امریکی محکمہ خارجہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان کے ذریعے افغان طالبان کے تحریری امن منصوبے کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 40 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہی تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ فریقین افغانستان کے مسئلے کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط ہونے والی حکومت کو قبول نہیں کرے گی۔ واضح ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کے دوران آئندہ ماہ تحریری امن منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں حکومتی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان کئی اضلاع میں لڑائی جاری ہے۔ صوبہ لغمان میں افغان فورسز نے 35 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان گھمسان کا رن، فریقین کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ افغان فورسز کا صوبہ لغمان کے ضلع علی شنگ میں 35 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں یوم آزادی کی تعطیلات کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں یوم آزادی کی تعطیلات کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جشن آزادی کی 3 روزہ تعطیلات کے دوران ملک بھر میں فائرنگ کے 400 واقعات رونما ہوئے، جن میں 150 افراد جان کی بازی ہار گئے۔
سب سے زیادہ ہلاکتیں شکاگو میں رپورٹ ہوئیں جہاں 92 افراد فائرنگ سے زخمی ہوئے، جس میں سے 18 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ نیو یارک میں فائرنگ کے واقعات میں 26 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ٹیکساس میں کار واش کے باہر تلخ کلامی پر مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 8 افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ ورجینیا میں نوجوان کی فائرنگ سے 6 بچے زخمی ہو گئے۔ ڈلاس میں بھی فائرنگ سے 4 اور اوہایو میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اٹلانٹا میں 50 کے قریب بچوں نے مل کر ایک بچے کو مار دیا، جبکہ دیگر اموات امریکہ کی مختلف ریاستوں میں صرف 12 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئیں۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,335 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 3,45,98,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,49,00,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 40,610 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16,92,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,16,32,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,335 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,45,98,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,06,18,000 سے زائد ہے اور 4,03,310 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,87,92,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,25,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,86,999 افراد متاثر اور 1,11,197 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,49,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 49,959 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 56,35,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,38,579 ہے۔ برطانیہ میں 49,30,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 1,28,231 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔